بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سبق میں ہم الف مقصورہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف مقصورہ کا جو ایک اہم اور مشہور قانون ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بطور تمہید الف مقصورہ بلکہ الف کی ہم اقسام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الف مقصورہ کی تعریف اور اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الف عربی زبان کے اندر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں الف ملفوظ اور دوسری کو کہتے ہیں غیر ملفوظ۔ ملفوظ کا معنی جس کو پڑھا جاتا ہے، لفظ سے ہے جس کو ادا کیا جاتا ہے، اور غیر ملفوظ جس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ جیسے ایک صیغہ ہے کتبو، اب اس کے آخر میں جو الف ہے یہ غیر ملفوظ ہے کیونکہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ الف ملفوظ کی پھر دو قسمیں ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ الف مقصورہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ الف لازم جو کلمے کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ جیسے عیسیٰ، عیسیٰ کے آخر میں جو الف ہے یعنی یا کے اوپر ہم جو کھڑا زبر لکھتے ہیں اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس الف مقصورہ کی مثال ہے اور یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ الف ممدودہ وہ الف زائد ہے جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے حمراء۔ یہاں پر یہ جو الف ہے یہ الف ممدودہ ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے۔ الف مقصورہ جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے اس کو ہم جب تثنیہ اور جمع بناتے ہیں، اس کا قانون یہ ہے کہ جب الف مقصورہ کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے ہیں تو کچھ صورتوں کے اندر ہم اس کو واو مفتوحہ سے بدلتے ہیں اور کچھ صورتوں کے اندر اس کو ہم یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں۔ تو وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں ہم یا الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلتے ہیں، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں ہم الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے جو آگے چل کر آئے گا، اس کو ہم پہلے سے واضح کر دیتے ہیں، امالہ۔ امالہ کا لغتاً یعنی لغوی معنی، ڈکشنری کے اندر اس کا جو معنی ہے وہ ہے جھکانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے قراء کی اصطلاح میں، کیونکہ اس کا تعلق قرات سے ہے، لفظ کی ادائیگی سے ہے، تو قراء کی اصطلاح میں الف کو یا کی بو دے کر پڑھنا، الف کو یا کی بو دے کر پڑھنا، یعنی یا کی بو دے کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ جیسے کتابن، کتابن یہ ایک لفظ ہے، اس کو کتیبن پڑھ کر ہم اس میں امالہ کرتے ہیں، کتیبن، تو یہ امالے کی مثال ہے۔ اب آتے ہیں ہم الف مقصورہ کی قسموں کی طرف۔ تو الف مقصورہ کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ تیسری جگہ پر واقع ہوگا اور یا تیسری جگہ کے علاوہ یعنی چوتھی جگہ پر یا پانچویں جگہ پر واقع ہوگا۔ جیسے مصطفیٰ، یہاں پر جو الف مقصورہ ہے یہ پانچویں جگہ پر ہے، اور اسی طرح عیسیٰ اس میں چوتھی جگہ پر ہے، موسیٰ اس میں بھی چوتھی جگہ پر ہے۔ تیسری جگہ کی مثال جیسے بلا، یہاں پر یہ تیسری جگہ پر واقع ہے۔ الف مقصورہ جب تیسری جگہ پر واقع ہو تو اس کی دو مزید قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں مبدلہ یا مبدلہ، جس کو بدل دیا گیا ہو، اور دوسری قسم ہے غیر مبدلہ یا غیر مبدلہ، جو بدلا ہوا نہ ہو یعنی اصلی ہو۔
جو مبدلا یعنی جو بدلا ہوا ہو اس کی دو حالتیں ہیں. یہ الف مقصورہ جو ہے یا تو یہ صرف واو سے بدل کر آیا ہوگا یا پھر یا سے، واو سے، اور نمبر 2 یا سے بدل کر. واو سے جو بدل کر الف مقصورہ بنا ہو اس کی مثال جیسے عصا، یہ اصل میں تھا عصون، تو اس واو پر قلب کا قانون لگا اور پھر اس سے الف مقصورہ بنا. اس کی مثال جیسے رہا، یہ جو الف مقصورہ ہے یہ اصل میں تھا رہا یا، اور پھر یہ یا قلب قانون کے تحت الف میں تبدیل ہوا. غیر مبدلا کی ہمارے پاس پھر مزید 2 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 جس میں امالہ جائز ہو، وہ الف مقصورہ جس میں امالہ جائز ہو، یعنی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم امالہ کر سکیں، الف کو یا کی بو دے کر پڑھ سکیں. اور دوسری قسم جس میں امالہ جائز نہ ہو. امالہ جائز ہونے کی مثال جیسے بلا، یہی بلا، اور اس کی مثال جیسے الہ. اب یہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل کل صورتیں بنتی ہے. اب ان میں سے 2 صورتوں کے اندر الف مقصورہ کو ہم واو مفتوحہ سے بدلتے ہیں اور 3 صورتوں کے اندر ہم الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں. تو وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں ہم پہلے وہ 2 صورتیں ہم واضح کرتے ہیں جس میں ہم الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلتے ہیں جب ہم اس کی تثنیہ اور جمع بناتے ہیں. جیسے اس میں پہلی قسم ہے یہاں پر، یعنی جب الف مقصورہ تیسری جگہ پر واقع ہو اور وہ واو سے بدل کر آیا ہو، تو جب ہم اس کی تثنیہ اور جمع بنائیں گے تو اس کو دوبارہ اصل حالت کی طرف، یعنی الف مقصورہ کو دوبارہ واو کی طرف بدل کر اس کو ہم تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے. جیسے عصا، اب اس کی ہم جب تثنیہ اور جمع بنائیں گے تو یہ بنے گا عصا سے عصاوانی اور عصاوات. پہلی صورت یہ ہو گئی جس میں الف مقصورہ تیسری جگہ پر واقع ہو اور واو سے بدل کر آیا ہو. اور دوسری صورت جس میں الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلتے ہیں، واو مفتوحہ سے، وہ یہ ہے کہ الف مقصورہ غیر مبدلا یعنی اصلی ہو اور اس میں امالہ جائز نہ ہو، جیسے الہ. تو جب ہم اس کی تثنیہ اور جمع بنائیں گے تو اس کو ہم الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلیں گے تو بنے گا الاوان اور الاوات. باقی 3 صورتیں جس میں ہم الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں، اس میں پہلی یہ صورت ہے. نمبر 1 پہلی صورت یہ ہے کہ جب الف مقصورہ تیسری جگہ کے علاوہ واقع ہو، یعنی چوتھی جگہ، 5ویں یا پھر 6ٹھی جگہ پر واقع ہو، تو اس کی جب ہم تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو یا الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے تو مصطفیٰ سے بن جائے گا مصطفیان اور مصطفیات. پہلی صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت کہ جب الف مقصورہ یا سے بدل کر آیا ہو، جیسے رہا، تو چونکہ یہ یا سے بدل کر الف بنا تھا، پھر جب ہم اس کی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو دوبارہ یہ اصل حالت کی طرف لوٹ جائے گا اور یہ یا جو ہے اس کو ہم تثنیہ بنائیں گے تو الف مقصورہ یا سے بدل جائے گا، رحایان اور رحایات. یہ 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں الف مقصورہ اصلی ہو اور اس میں امالہ جائز ہو، تو اس کی بھی ہم تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے تو بلا سے بن جائے گا بلا یعنی، اور پھر اس سے بن جائے گا بلایات. تو یہ کل 3 صورتیں ہو گئیں جس میں ہم نے الف مقصورہ کو یا سے بدلا. اور یہ 2 صورتیں جس میں الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلا، اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ واو سے بدل کر آیا ہو اور تیسری جگہ پر واقع ہو. دوسری جگہ پر یہ ہو کہ الف مقصورہ اصلی ہو اور اس میں امالہ جائز نہ ہو. ان 2 صورتوں میں واو مفتوحہ سے بدلا. اور یہ 3 صورتیں
جس میں چوتھی یا پانچویں جگہ پر واقع ہو اس کو ہم یا مفتوحہ سے بدلیں گے. نمبر 2 یا سے بدل کر آیا ہو اس کو بھی ہم یا مفتوحہ سے بدلیں گے. اور الف مقصورہ اصلی ہو اور یا جس میں امالہ جائز نہ ہو اس میں بھی ہم الف مقصورہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے. ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالنے کا شکریہ.